قیام پاکستان کے 2 ماہ بعد بھارت نے پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ اس کی وجہ کشمیر کا تنازع تھا، کیونکہ کشمیر بھی ان 560 ریاستوں میں آتا تھا جو الگ الگ ہو کے کسی ایک ملک کے ساتھ پیچ ہونے تھے، جو بارڈر کی لائن کے اوپر تھے۔ ہوا کچھ یوں، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ مسلمانوں کی اکثریت تھی اور اس کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہونا ایک فطری بات تھی۔ ایسا ہی ہو سکتا تھا اور یہ ہی ہونا تھا، لیکن کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا وہاں پہ قتل عام شروع کر دیا اور اس کو بھارت کے ساتھ ملانے کی ساز باز شروع کر دی۔ اور جیسے ہی ایسا ہوا تو وہاں پہ موجود کشمیریوں نے بغاوت کر دی اور پاکستانی قبائلیوں نے بھی وہاں کا رخ کیا اور کشمیری مسلمانوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہاں پہ راجہ ہری سنگھ وہاں سے بھاگ کر بھارت میں چلا گیا اور اس نے وہاں پہ جا کے ان دستاویزات پہ دستخط کر دیے کہ کشمیر کا بھارت کے ساتھ الحاق ہو گیا ہے، اور وہ بھارت میں واقعے کے بعد جیسے ہی اس نے وہاں پہ جا کے دستخط کیے دستاویزات پہ، تو بھارت نے کشمیر میں سری نگر اپنے بھارتی فوجی طیارے اتارے اور سری نگر پہ قبضہ کر لیا۔ وہاں پہ ہی کشمیریوں اور قبائلیوں کا جنہوں نے بغاوت کی تھی ان کا اکاٹھ ہوا۔ پاکستان کی فوج اس وقت کیونکہ ایک برطانوی جنرل کے زیر سایہ تھی اور جنرل ڈگلس کو برطانوی اس وقت پاکستان کے وسائل سے مرحوم افواج پاکستان جس کو نمائندگی کر رہے تھے برطانوی سربراہ جنرل ڈگلس گریسی، انہوں نے قائد اعظم کے واضح احکامات کے باوجود بھارت کے ساتھ مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہاں پہ مستحکم ہونے کے بعد جب وہاں اس کی فوج مسلط ہو گئی، مستحکم ہو گئی، تو اس کے بعد جنرل گریسی کو وہاں پہ فوج بھیجنے پہ کوئی اعتراض نہ رہا۔ اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود پاکستانی فوج نے گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں ایک مضبوط دفاع کیا اور جارحانہ وہاں پہ مقابلہ کیا۔ جنگ جاری تھی آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں جنگ جاری تھی، سری نگر پہ بھارتی فوج کا قبضہ تھا، اور جب جنگ جاری تھی اسی وقت بھارت اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے گیا، اور اقوام متحدہ نے وہاں پہ استصواب رائے الیکشن کرانے کا حکم دے دیا۔ وہاں پہ اقوام متحدہ نے بجائے بھارت کو کچھ کہنے کے پاکستان کو الٹا کہہ دیا کہ وہ وہاں سے اپنی افواج واپس بلا لیں۔ قائد اعظم نے ان کا یہ منصفانہ ہونے کی وجہ سے اس پہ عمل نہ کیا اور یہ بات وہیں کی وہیں دری رہ گئی۔ اقوام متحدہ کا یہ غیر منصفانہ رویہ قائد اعظم نے مسترد کر دیا اور بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد وزیر اعظم لیاقت علی، اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے، وہ اس بات پہ آمادہ ہو گئے اور انہوں نے جنگ بندی کے احکامات جاری کر دیے، اور 1 جنوری 1949 میں کشمیر میں جنگ بند ہو گئی، جنگ رک گئی، جو جہاں تھا وہاں پہ قائم ہو گیا۔ ہمیں پاکستان کے بعد یہ پہلی مشکل ابھی ختم ہوئی تھی کہ کئی مشکلات نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ ایک ایسا ملک جو ابھی بنا تھا، یہاں کے ابھی حالات سازگار نہیں تھے، مسائل تھے۔ ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسط میں ہم آپ کو اگلے حالات بتائیں گے۔